لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. وسعت کائنات کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس وسیع و عریض کائنات کی خلقت کی بعض مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کائنات کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو کہ مخلوق ہے، تو اس کائنات کے خالق کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں، جب ہم اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتے جو کہ محدود ہے، تو اس رب کائنات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں جو کہ لامحدود ہے؟ جب ہم اس کائنات کو، جس کی ابتدا اور انتہا ہے، اس کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تو اس خدائے ذوالجلال والاکرام کی مکمل معرفت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ازلی و ابدی ہے؟ گزشتہ ادوار میں جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہوتی گئی اور سائنسدانوں نے کائنات میں جاری و نافذ قوانین کا انکشاف کیا اور علم و ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی اور کائنات کی ساخت، ماہیت اور وہ کن اصول و ضوابط کے تحت وجود میں آئی اور کون سے قوانین اس میں کار فرما ہیں اور کس ضابطے کے تحت یہ کائنات رواں دواں ہے، یہ تمام قوانین کے جب انکشافات سائنس نے کی، تو حالانکہ ان کا علم ناقص تھا اور ابھی تک ناقص ہے، مگر اس کے باوجود ان سائنسدانوں کے درمیان میں ایک گروہ ایسا وجود میں آیا کہ جس نے ان علوم کی روشنی میں خدا کے وجود کا انکار کر دیا، اور ان کے کہنے کے مطابق جب انہیں کائنات کی ابتدا و انتہا اور اس میں جاری و نافذ قوانین کا پتہ چل چکا ہے، تو انہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر کبر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے اور فخر و نخوت سے خداوند متعال کے وجود کا انکار کرنا شروع کر دیا. ان سائنسدانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو ذرا کم متعصب تھے اور قدر کم تنگ نظر تھے، تو انہوں نے خدا کے وجود کا انکار تو نہیں کیا، مگر انہوں نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے کہ ہمیں کائنات کے تمام قوانین کا تقریباً انکشاف ہم کر چکے ہیں اور کائنات کو تقریباً ہم سمجھ چکے ہیں، اور خداوند متعال کو سمجھنے کی ان لوگوں نے کوشش شروع کی اور اپنے زوم باطل میں خداوند متعال کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش شروع کر دی. چنانچہ خداوند متعال جو کہ
علیم و قادر و قدیر ہے، اور جس کا علم ابتدا سے انتہا تک اور ازل سے ابد تک اور ماضی سے مستقبل تک تمام ادوار و حالات پر محیط ہے۔ اسے اس بات کا علم پہلے سے تھا کہ میری مخلوق میں سے یہ مخلوق جس کا نام انسان ہے، یہ جب ترقی کرے گی اور علوم دریافت کرے گی، قوانین کے انکشافات کرے گی، تو ان کے دلوں میں کبر و غرور اور گھمنڈ اور برتری کے رجحانات پائے جائیں گے، اور یہ اپنے علم کی بنیاد پر میرے وجود کا انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ خداوند متعال نے اسی لیے سب سے پہلے تو اتنی وسیع و عریض کائنات خلق کی ہے کہ جس کی مکمل معرفت اور معلومات ابھی تک سائنسداں حاصل نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ خداوند متعال نے کائنات میں کچھ ایسے اسرار اور رموز رکھے ہیں کہ جن پر سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا گیا ہے، اور دن بدن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، نت نئے ایسے مسائل سے اس کا سامنا ہو رہا ہے جو اس کی سمجھ کے باہر ہیں، اور نت نئی ایسی باتیں اور ایسی حقیقتیں سائنس کے سامنے آ رہی ہیں جن کو سمجھنا اور جن کے بارے میں توضیح و تشریح کرنا سائنسدانوں کے بس کے باہر ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ابتدائے کائنات سے ہی لیجئے تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ابتدائے کائنات کی وہ سنگولیرٹی جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی، پہلی ابتدا کا پہلا مرحلہ ہی سائنسداں آج تک حل نہیں کر پائے کہ آخر یہ سنگولیرٹی کیا ہے اور کس طرح اس سنگولیرٹی سے تمام کائنات کا وجود عمل میں آیا۔ پھر اسی ابتدائی مرحلے میں کس طرح توانائی سے مادہ وجود میں آیا، اس مسئلے کو بھی سائنسداں آج تک حل نہیں کر پائے۔ پھر جیسے جیسے سائنسدانوں کا علم بڑھتا گیا اور سائنسداں زمین، نظام شمسی، کہکشاں اور کہکشاں کے باہر کا مشاہدہ انہوں نے شروع کیا اور کائنات کو انہوں نے اپنی حد تک معلوم کرنے کی کوشش کی، تو سائنسدانوں نے یہ پایا کہ کائنات میں صرف یہی مادہ اور توانائی نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ریسرچ اور اسٹڈی میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس کائنات میں کچھ ایسے مادے اور ایسی توانائیاں بھی ہیں جو کہ ہمارے علم کے حدوں سے بالکل باہر ہیں اور جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور جس کا سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اور یہ مادے اور یہ توانائیاں ایسی ہیں کہ ان کا نام تک ہم نہیں جانتے اور نام تک نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے ان مادوں اور توانائیوں کو جو سمجھ کے باہر ہیں اور نظر نہیں آتی اور ناقابل فہم ہیں، انہیں ان سائنسدانوں نے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا نام دیا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کائنات میں ہمارے ظاہری طور پر جس مادے اور توانائی کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مادے اور توانائیاں ہیں جسے ہم نہیں سمجھ سکتے اور جس کے بارے میں ہمارا علم بالکل صفر کے برابر ہے۔ اور یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے وجود کا انکشاف اس طرح ہوا کہ ان لوگوں کے کیلکولیشن کے مطابق جو ظاہری طور پر اور نظروں کے سامنے اور ہمارے علم کی روشنی میں جو مادہ اور توانائی ہیں، صرف یہی کائنات کو وجود میں لانے اور اس کو ارتقاء کی منزلوں سے گزارنے اور ابھی تک اس کی بقا و نشو و نما کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر صرف یہی مادہ اور توانائی ہوتا اور دوسرے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات کب کی کالعدم ہو چکی ہوتی، فنا ہو چکی ہوتی، وجود میں ہی نہیں آتی، ارتقاء اور نشو و نما کے مراحل سے بھی نہ گزرتی۔ چنانچہ کائنات کے وجود اور ارتقاء اور نشو و نما کی وجہ سے
اور کائنات کے ابھی تک باقی و قائم و دائم رہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ حساب لگایا اور اس بات کا انکشاف کیا کہ لامحالہ کائنات میں کچھ ایسے مادے اور ایسی توانائیاں ہیں کہ جن کا وجود ناگزیر ہے اور جن کے بغیر کائنات کا وجود ممکن نہ ہوتا. چنانچہ ان نامعلوم اور غیر مرئی اور ناقابل فہم مادوں اور توانائیوں کو انہوں نے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا نام دیا. لہذا آج کے دور تک اور ابھی تک سائنسداں ان ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے مسئلے کو بھی سمجھ نہیں پائے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کا بھی انکشاف ہوا. وہ یہ ہے کہ صرف ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی نہیں بلکہ کائنات میں اینٹی میٹر اور اینٹی انرجی بھی پائی جاتی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے تو کہا جائے گا ضد مادہ اور ضد توانائی. اور یہ حقیقتیں بھی ایسی ہیں کہ جو بالکل ناقابل فہم اور نامعلوم ہیں، اور ان کا نام تک سائنسداں نہیں جانتے اور نام تک نہیں رکھ سکتے. لہذا انہوں نے صرف اسے ضد مادہ کے نام سے یاد کیا ہے، ضد توانائی کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی مادے کی ضد. جس طرح رات دن کی ضد ہے، خوشی غم کی ضد ہے، اس طرح مادے کی بھی ایک ضد ہے، مگر وہ کیا ہے، کیسی ہے، اور اس کا ایون نام کیا ہے یہ تک نہیں پتا سائنسدانوں کو، اور اسے وہ ضد مادہ اور ضد توانائی کے نام سے جانتے ہیں. اور ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا بھی نام رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسا مادہ اور ایسی توانائی جو جہالت اور لا علمی کے اندھیروں اور تاریکیوں میں ہے، اور جس کے بارے میں معلومات ہمیں نہیں پہنچی ہیں اور جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. وہ اندھیرے میں ہے، تاریکیوں میں ہے، وہ مادہ وہ توانائی. لہذا سائنسدانوں کو دن بدن روز بروز کائنات میں ایسی حقیقتوں کا سامنا ہو رہا ہے جن کو وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ان کا یہ ظلم باطل اور گھمنڈ اور کبر و غرور کا محل چکنا چور ہوتا جا رہا ہے دن بدن، کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور انہوں نے تقریباً سب کچھ دریافت کر لیا ہے اور خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کی کفر اور شرک آمیز باتیں. اب اس سلسلے میں سائنسدانوں کے گروہ میں سے دو ایسے افراد جن کا تعلق گزشتہ نسل اور حالیہ نسل سے ہے، اور جو گزشتہ و حالیہ نسل میں سائنسدانوں کی سب سے ممتاز ترین ہستیاں مانی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم مختصراً کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ اور یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے. چنانچہ گزشتہ نسل میں البرٹ آئنسٹائن گزرے ہیں، جن کا انتقال سن 1950 کے بعد کے کچھ سالوں میں ہوا، 1950-1955 کے درمیان میں کوئی سال میں. یہ گزشتہ نسل میں تمام سائنسدانوں کی ممتاز ترین ہستی تھے، اور انہوں نے جو دریافت اور جو انکشافات کیے اس نے ہماری 20ویں صدی کو الگ طریقے سے موڑ دیا، اور سائنس کے علوم اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا. تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی دریافت، اور اس کے علاوہ جنرل گریوٹی کے اوپر جو انہوں نے تجربات کیے اور جس کی بنیاد پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. حالانکہ آج کے جدید دور میں E=mc²، یہ ان کی جو ایکویشن ہے یہ غلط ثابت ہو گئی ہے، اور ایون جو نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا کہ روشنی کی رفتار سے کوئی چیز زیادہ تیز رفتار سفر نہیں کر سکتی، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا نیوٹرینو کی دریافت سے، جو جنیوا میں لارج ہیڈرون کولائڈر میں جس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ان کے انکشافات ہوئے تھے. بہرحال لیکن اس دور میں، جس دور میں یہ زندگی گزار رہے تھے، تو یہ نظریات اور یہ تھیوری
بہت قابل قبول تھی اور لوگوں کے درمیان میں بڑی حیرت و استعجاب کا مرحلہ تھا. تو آئنسٹائن کے ساتھ بھی وہی ہوا جس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سائنسدانوں کے گروہ میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ان کے علوم میں اضافہ ہوتے جاتا ہے وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، لہذا خداوند متعال کے وجود اور اس کو ماننے اور اس کے اس کائنات کو باقی و دائم رکھنے کے نظریات کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اسی وجہ سے آئنسٹائن نے بھی ایسے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ اب تقریباً سب کچھ ہم جان چکے ہیں اور بس ایک تھیوری آف ایوری تھنگ کی ضرورت ہے، جس کے جانتے ہی اور جس کو دریافت کرتے ہی ہم خداوند متعال کے دل اور دماغ میں کیا ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے اور ہم سب کچھ جان لیں گے. ان باتوں کی بنیاد پر اس نے تھیوری آف ایوری تھنگ کی دریافت میں اپنے آپ کو مصروف کر دیا. اب جب کہ اس کے علم کا کبر و غرور اور گھمنڈ اور اس قسم کے جو منفی رجحانات تھے عمل میں ان کا آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ تھیوری آف ایوری تھنگ کی دریافت کے پیچھے لگ گئے تھے، تو یہاں پر خداوند متعال نے کیا کیا کہ اسی کے ہم اثر سائنسدانوں میں سے رودرفورڈ، سر آئزنبرگ اور نیل بور نامی سائنسدانوں کے ذریعے کوانٹم فزکس یا کوانٹم میکینکس کی ایک ایسی ساخت کا انکشاف کروایا کہ جس کی بنیاد پر آئنسٹائن کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس کا یہ کہنا کہ کائنات پریڈکٹیبل ہے اور گریویٹی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر عنقریب میں ایک تھیوری آف ایوری تھنگ دریافت کر لوں گا جس کے بعد کائنات کا مکمل علم ہم کو حاصل ہو جائے گا اور خداوند متعال کے دل اور دماغ میں کیا ہے وہ بھی ہم جان جائیں گے. وی ول بی ایبل ٹو ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ. یہ جملہ اس نے استعمال کیا. بہرحال کوانٹم فزکس یا کوانٹم میکینکس کیا ہے؟ یہ وہی ایٹم اور ایٹم کے سب ایٹامک پارٹیکلز کے اوپر ریسرچ اور اسٹڈی کا نام ہے جو مائکروسکوپک لیول پہ اور انتہائی باریک سے باریک ترین گہرائیوں میں ایٹم کے اندرونی سب ایٹامک پارٹیکلز میں کیا چیزیں، کیا قوانین کار فرما ہیں، ان کی ریسرچ اور اسٹڈی کا نام ہے کوانٹم میکینکس یا کوانٹم فزکس. تو جب یہ علم کی شاخ وجود میں آئی تو سب سے پہلا یہ انکشاف ہوا کہ ایٹم کے مرکزے کے گرد جو الیکٹران گردش کرتے ہیں وہ الیکٹران کی گردش جو ہے وہ انتہائی تیز رفتار ہے اور الیکٹران کسی ایک وقت میں کسی ایک جگہ پر اس کا مشاہدہ کرنا اور اس کو میجر کرنا ناممکن ہے. لہٰذا ان لوگوں نے سپر پوزیشن کا نظریہ قائم کیا کہ الیکٹران جو ہے اپنے مدار میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور وہ کسی ایک وقت میں کسی ایک مقام پر اس کو لوکیٹ کرنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کو میجر کرنا ناممکن ہے. لہذا اس بنیاد پر انہوں نے یہ نظریات پیش کیے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز پریڈکٹیبل نہیں ہے بلکہ پروبیبل ہے، یعنی فکسڈ اور ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے. ان کے کہنے کے مطابق یعنی الیکٹران اپنے مدار میں ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، دو جگہ پر بھی ہو سکتا ہے اور تمام جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے. اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات میں ہم جو ہیں اور تمام کائنات جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام فکس قوانین کو ہی فالو کرے کہ جو آئنسٹائن نے دریافت کیے ہیں ریلیٹیوٹی اور گریویٹی کی بنیاد پر، اور جس کی بنیاد پر وہ کائنات کو پریڈکٹیبل مانتا ہے اور تھیوری آف ایوری تھنگ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یہ ناممکن ہے کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایٹم کے اندر الیکٹران کا تو مسئلہ ایسا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام کائنات ایٹم سے مل کر بنی ہے، اور جب ایٹم کے اندر الیکٹران کا جب ایسا مسئلہ ہے تو اس بنیاد پر
کائنات کو پریڈکٹیبل نہیں بتا سکتے بلکہ پروبیبل بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس کی یہ دریافت تھی، اسے آئنسٹائن کو قبول کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی، اور اس نے قبول نہیں کیا آخر مرتے دم تک۔ اور اس کوانٹم فزکس کے قوانین اور اس جدید دریافتوں کو اس نے قبول نہیں کیا، رد کیا، اور اپنی تھیوری آف ایوری تھنگ کی دریافت کے پیچھے ہی لگا رہا، اور گریویٹی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو کمبائن کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ بہرحال اسی طرح اس کی زندگی کا آخری دور اسی طرح گزرا، اور آخری دور میں وہ بیمار ہوا، اور مرتے دم تک بستر مرگ پر بھی وہ اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں رہا، اور آخرکار اپنی موت تک وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پایا، اور اسی طرح اس کا اختتام ہو گیا۔ چنانچہ یہ تو تھا آئنسٹائن کا مسئلہ۔ اب یہ جو گروہ جو کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس کا جس گروہ نے دریافت کیا، اس گروہ کے سامنے بھی ایسے مسائل آئے کہ جو ان کی علمی برتری اور فخر و غرور اور کبر و نخوت کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ ان کا سامنا ہوا نیوکلیس میں موجود پروٹون اور نیوٹرون کے، جب ان لوگوں نے جب ریسرچ کی، اور یہ ریسرچ جو ہے یہ بالکل حالیہ دور کی بات ہے اور حالیہ وقت کی بات ہے، اور آج کے وقت اور آج کے دن میں بھی اس وقت بھی جنیوا میں یہ ریسرچ چل رہی ہیں، اور ان کا سامنا اس ریسرچ میں ابھی تک یہاں تک ہوا ہے کہ ان لوگوں نے 16 سب ایٹامک پارٹیکلز دریافت تو کر لیے ہیں، مگر ان کی حیرت اور استعجاب انتہائی بڑھ گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تمام سب ایٹامک پارٹیکلز جو ہیں میس لیس اور میٹر لیس ہیں، ماس لیس اور میٹر لیس، یعنی یہ توانائی کے ذرات ہیں، اور ان ذرات میں مادہ نہیں ہوتا، میٹر نہیں ہوتا ہے، ماس نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوال ان کے سامنے بہت بڑا ہے کہ آخر پھر ان سب ایٹامک پارٹیکلز کے کمبینیشن سے مادہ کس طرح وجود میں آتا ہے۔ یہ گھوم پھر کے یہ وہی سوال ہے کہ جو ابتدائی کائنات سے سائنسدانوں کے سامنے خداوند متعال نے رکھا ہوا ہے کہ توانائی سے مادہ کس طرح وجود میں آتا ہے۔ یہ مسئلہ وہ آج تک نہیں حل کر پائے، اور ٹیلیسکوپک لیول پہ اور وسیع و عریض اور بڑے پیمانے پر بھی یہ مسئلہ ویسا کا ویسا ہی ہے، اور مائکروسکوپک لیول پہ اور چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک ترین ذرے کے اندر بھی جب انہوں نے دیکھا، اور جب ذرے کے مختلف ذرات انہوں نے دریافت کیے، تو یہ سب ایٹامک پارٹیکلز میں بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ تو توانائی کے ذرات ہیں، اور ان میں ماس اور میٹر نہیں ہے، اور ان میں مادہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال ان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آخر ان سب ایٹامک پارٹیکلز کے کمبینیشن سے اور ان کے درمیان میں مادہ کس طرح وجود میں آتا ہے۔ لہذا یہ گروہ بھی اپنے آپ کو علمی طور پر مکمل نہیں ثابت کر سکتا، اور خداوند متعال نے ان کے سامنے بھی ایسے سوالات رکھے ہوئے ہیں کہ جنہیں وہ حل نہیں کر پائیں۔ اور اس گروہ نے دعویٰ کیا تھا کہ سن 2012 میں، جو کہ یہ فی الحال ہمارا سال چل رہا ہے، اس سال میں وہ ضرور اس مسئلے کو حل کر لیں گے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ان کے گروہ میں سے ایک ہگز نامی سائنسدان نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، جو کہ صرف نظریے اور تھیوری کی حد تک ہے، ابھی تک اس کا اثبات نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ حقیقت منکشف ہو کر سامنے نہیں آئی ہے۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام سب ایٹامک پارٹیکلز جو ہیں وہ ایک مادے کی فیلڈ سے گزر کر مادے کے ذرات سے ان کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور اس طرح مادہ وجود میں آتا ہے۔ مگر یہ مادے کی فیلڈ کیا ہے، یہ مادے کے ذرات کیا ہیں، یہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اور اس نظریے کی بنیاد پر اور اس نظریے کو پیش کرنے والے سائنسدانوں کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے اس نظریے کو اور اس مادے کی فیلڈ کو ہگز فیلڈ اور اس مادے کے ذرات کو ہگز بوزون کا نام دیا ہوا ہے، اور وہ لارج ہیڈرون کولائڈر میں آج کے وقت اور آج کے دن میں اور حالیہ دور میں اور حالیہ وقت میں اسی
جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہگس فیلڈ کو اور ہگس بوسون کو یا ہگس پارٹیکلز کو معلوم کریں اور دریافت کریں۔ اب یہ گروہ تو یہاں پہ ان کا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے، یہ گروہ بھی ایسے مسائل سے ان کا سامنا ہے کہ جنہیں وہ حل نہیں کر پائے اور ابھی تک، اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مستقبل میں کب وہ اس مسئلے کو حل کر پائیں۔ اب اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم کو دو سائنسدانوں کے اور حالیہ نسل کے ایک سائنسدان کے بارے میں مختصر ناز کرنا ہے، تو وہ ہیں مسٹر اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی، اور اپنی علمی برتری اور علمی کبر و غرور اور گھمنڈ و نخوت میں دین وی ول بی ایبل ٹو ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ کر کے جملے استعمال کیے۔ اور اسٹیفن ہاکنگ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اتنے علوم اور معارف کو معلوم کرنے کے باوجود خدا کے وجود کو اس نے نہیں مانا اور انکار کیا، اور اسی وجہ سے خداوند متعال نے سب سے پہلے تو اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ ابھی اسٹیفن ہاکنگ ابھی تک زندہ ہے، مگر اس کی آدھی زندگی ایک دم نارمل گزری، مگر اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم اس کو دیے اور جتنی سمجھ اور بوجھ عطا کی، اس کے باوجود جب اس نے خداوند متعال کا انکار کیا اور اسے قبول نہیں کیا، تو سب سے پہلے تو خداوند متعال نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج وہ بالکل مفلوج حالت میں ہے، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ اس کو بیٹھ کے رہنا پڑتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے، اور ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی بنیاد پر چلنا پھرنا بات کرنا یہ سب اس کے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس سے ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بالکل علمی برتری ثابت کرنے کے لیے اور تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اور خدا کے وجود کے انکار کی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بلیک ہولز کی انکشافات اور دریافت اور ریسرچ اور اسٹڈی میں لگا دی۔ بلیک ہول جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بلیک ہول دراصل ایک ستارے کی موت کے بعد میں ایک ایسی حقیقت ہے کائنات میں جو بالکل سنگولیرٹیز ہے، جو ابتدائی کائنات کے بارے میں، جہاں سے سنگولیرٹی جو ابتدائی کائنات کی بنیادی اکائی ہے اس سے ملتی جلتی ہے، مگر صرف فرق یہ ہے کہ سنگولیرٹی میں انتہائی بہت زیادہ گرم توانائی ایکسپلوڈ ہوئی، مگر بلیک ہول میں کیا ہوتا ہے کہ جب ستارہ اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت میں کی دو صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کا سارا مادہ اور توانائی فضا میں بکھر جاتا ہے، مگر دوسری صورت یہ ہے کہ ایکسپلوڈ ہونے کے بجائے ستارے کا تمام مادہ اور توانائی اندر ہی اندر سمٹنا اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر لیتا ہے، اور اس کی ساری توانائی بھی جذب ہو جاتی ہے، اور تمام گریویٹی اور تمام فورسز اور تمام مادہ اور توانائی بالکل سیاہ اندھیرے کے ایک ہول اور ایک دائرے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بلیک ہول کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز داخل ہو گئی تو وہ باہر نہیں نکل سکتی، ایون لائٹ بھی اس میں سے جا کے باہر نہیں نکل سکتی، اور نہ ریفلیکٹ ہو سکتی ہے نہ منعکس ہو کر باہر آ سکتی ہے، اور کائنات کا تمام حقیقتیں اور قوانین اس بلیک ہول میں جا کے کالعدم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اور اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ بھی اسی مسئلے کے پیچھے پڑ گیا، اور اس نے یہ بیان دیا کہ بلیک ہول میں تمام کائنات کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ بلیک ہول ڈس اپیئر ہو جائے۔ اب یہ جو مسئلہ تھا اور یہ جو انکشاف اس نے کیا، اس نے اس کی ساری علمی برتری کے محل کو چکنا چور کر دیا، اور اس کے ہم عصر سائنسدانوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کے ہم عصروں میں سے سسکن نامی ایک سائنسدان نے اس کی اس تھیوری اور اس دریافت کو غلط ثابت کیا اور بتایا کہ نہیں، انفارمیشن جو ہے جیسے کہ ہمارے انسانی وجود کی جو جینیٹک کوڈز ہیں، ہمارے انسانوں کی جو جینیٹک کوڈز ہیں وہ ہماری معلومات ہیں، اس طرح کائنات میں دوسرے مادوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہے، ہر وجود اور ہر شے کی ایک انفارمیشن ہے، جس کی بنیاد پر وہ انفارمیشن کبھی بھی لاسٹ یا فنا نہیں ہوتی، اور وہ وجود یا وہ مادہ یا وہ شے اگر فنا بھی ہو جائے، ذرات میں بکھر بھی جائے،
تو وہ انفارمیشن کائنات میں باقی رہتی ہے جس کی بنیاد پر اس کو ریزریکٹ کیا جا سکتا ہے، جس کو واپس اس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جو ہمارے مذہب کے نظریہ قیامت اور ریزریکشن کو ثابت کرنے کی ایک بہترین دلیل ہے آج کی سائنٹیفک دور میں، کہ کائنات میں کوئی بھی شے کی انفارمیشن لاس نہیں ہوتی ہے۔ اور ایون سسکین نے یہ ثابت کیا کہ ایون بلیک ہول میں بھی جا کے وہ انفارمیشن لاس نہیں ہوتی ہے، بلکہ موجود رہتی ہے، اور اس کو دوبارہ اس وجود کو، اس شے کو ریکریٹ کیا جا سکتا ہے، ریزریکٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ حالیہ دور میں قیامت اور ریزریکشن کو ثابت کرنے کی ایک جدید اور انتہائی سائنٹیفک دلیل ہے۔ بہرحال 30 سال تک اسٹیفن ہاکنگ اور سسکین کے درمیان میں یہ جنگ چلتی رہی، اور آخرکار 30 سال کے بعد میں اسٹیفن ہاکنگ کو اپنی غلطی مان لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہا، اور اس نے ایک کانفرنس میں اپنی غلطی کو قبول کیا، مگر مکمل، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر انسان کا یہ فطری نیچر رہتا ہے کہ وہ اتنے جلدی اور اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس نے بات کو گھما پھرا کر قبول کیا، اور اس نے یہ کہا کہ نہ میں صحیح ہوں نہ سسکن صحیح ہے، بلکہ بات مسئلہ درمیان میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیک ہول میں انفارمیشن لاس ہو جاتی ہے ہمارے نقطۂ نظر سے، جو بلیک ہول کے باہر ہیں، ہم سب تمام افراد اور دوسری وہ تمام کائنات، اور ہم جو بلیک ہول کے باہر ہیں، ہمارے لیے اور ہمارے مطابق وہ انفارمیشن لاس ہو گئی، لیکن وہ اشیاء اور وہ چیزیں جو بلیک ہول کے اندر ہیں، ان کے نزدیک وہ انفارمیشن لاس نہیں رہتی ہے، وہ لاس نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ موجود رہتی ہے۔ لہذا اس طرح اس نے بات کو ایک دم میڈیم وے میں لا کر ختم کر دیا، اور اس طرح اس کا علمی غرور اور گھمنڈ بھی خاک میں مل گیا۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کائنات جو ہے، اور اتنی وسیع و عریض کائنات، اور اس کے اندر اتنے اسرار اور رموز ہیں، اور اتنی ایسی ناقابل فہم باتیں اور حقیقتیں ہیں کہ جن کا علم سائنسدانوں کو ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور سائنس کا علم بالکل اس آئس برگ کی طرح ہے کہ جس کا 10% پورشن پانی کے اوپر رہتا ہے اور 90% سے زیادہ پورشن پانی کے نیچے رہتا ہے۔ تو کائنات اور سائنسدانوں کے علم کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ کائنات کے بارے میں سائنسدانوں کا علم بالکل ناقص ہے اور بالکل کم ہے، اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، نت نئے ایسے مسائل ان کے سامنے آتے جا رہے ہیں کہ جنہیں وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہذا اسی بنیاد پر سائنسدانوں کو کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اور کائنات کو انہوں نے مکمل سمجھ لیا ہے، اور وہ اس جستجو اور کوشش میں نہ لگ جائیں کہ اس خالق کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد میں اس کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ دہریت اور ایتھیزم کا کوئی مقام نہیں ہے کائنات میں، اور جتنا بھی سائنسداں علوم میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے جائیں گے، انہیں خالق کائنات اور مالک کائنات کے در پر اپنے سر تسلیم کو خم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اپنی جہالت کے اعتراف کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور چنانچہ اسی لیے خداوند متعال نے عالم انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وان الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار و عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ چنانچہ عالم انسانیت ہمیشہ سے خالق کائنات اور مالک کائنات اور رب کائنات کا محتاج ہے، اور یہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے اپنی ابتدا سے انتہا تک کے لیے، اور اپنی ارتقاء اور نشو و نما اور وجود و بقا کو دائم و قائم رکھنے کے لیے۔ ہر لمحہ کائنات میں جتنے کیمیکل اور مولیکولر ایٹمک ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ان تمام ریئیکشنز اور انٹریکشنز میں ہر لمحہ کائنات کے ذرے ذرے اور سب ایٹامک پارٹیکلز کو خداوند متعال کی احتیاج ہے، اور اس کی نظر اور اس کی اجازت کی ضرورت ہے، جس کے بغیر کسی ذرے کے اندر
کوئی سب ایٹامک پارٹیکلز کا کوئی ننا منا الیکٹران بھی اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لہذا وسعت کائنات کا موضوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اب ہم اپنے سلسلے بیان کو آئندہ تقریر سے مختلف موضوعات کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔